میرے سیدہ جعفری کے ناظرین، آج ایک بڑے ہی عجیب و غریب بچے کی بات ہونی ہے۔ بچے کو اس کی ماں نے اپنے سے جدا کیا اور نہر کے حوالے کر دیا، مگر نہروں کی موجوں میں رب نے اس کی کیسے حفاظت کی؟ یہ کس بچے کی بات ہو رہی ہے؟ تو آئیے توجہ کے ساتھ ویڈیو سکپ کیے بغیر اینڈ تک دیکھیے گا اور اپنا ایمان تر و تازہ کیجیے گا۔ ناظرین، آج بات ہوگی حضرت موسیٰ علیہ السلام اور فرعون کے واقعے کی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام اور فرعون کے واقعے کا دلچسپ پہلو حضرت موسیٰ علیہ السلام کی پیدائش ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام اور فرعون کا واقعہ قرآن مجید اور توریت میں موجود ہے۔ اس واقعے کو تفصیل سے بیان کیا گیا ہے اور یہ اللہ تعالیٰ کی قدرت، فرعون کے ظلم و ستم اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کی ہدایت و رہنمائی کا بیان ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی پیدائش۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی پیدائش مصر میں ہوئی، جہاں فرعون کا ظلم و ستم عروج پر تھا۔ فرعون بنی اسرائیل کے بچوں کو قتل کرنے کا حکم دیا ہوا تھا، کیونکہ اسے ڈر تھا کہ بنی اسرائیل میں سے کوئی لڑکا بڑا ہو کر اس کے اقتدار کو خطرے میں ڈال دے گا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی والدہ کو اللہ تعالیٰ نے الہام کیا کہ وہ انہیں ایک ٹوکری میں رکھ کر دریائے نیل میں بہا دیں۔ اللہ کے حکم کے مطابق انہوں نے ایسا ہی کیا اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کا صندوق بہتے بہتے فرعون کے محل میں پہنچ گیا۔ فرعون کے محل میں پرورش۔ فرعون کی بیوی آسیہ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو دیکھ کر محبت کی اور فرعون سے درخواست کی کہ اس بچے کو قتل نہ کیا جائے بلکہ اسے اپنا بیٹا بنا لیں۔ فرعون نے اس کی بات مان لی اور اس طرح حضرت موسیٰ علیہ السلام فرعون کے محل میں ہی پروان چڑھے۔ نبوت کا اعلان۔ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام جوان ہوئے تو اللہ تعالیٰ نے انہیں نبوت عطا کی۔ اللہ تعالیٰ نے انہیں کوہ طور پر بلایا اور انہیں یہ حکم دیا کہ وہ فرعون کے پاس جائیں اور اسے اللہ کی وحدانیت کا پیغام دیں اور بنی اسرائیل کو آزاد کرنے کا مطالبہ کریں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنے بھائی حضرت ہارون علیہ السلام کو بھی ساتھ لیا اور اللہ کے حکم کے مطابق فرعون کے دربار میں گئے۔ فرعون کے دربار میں تبلیغ۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرعون کو اللہ کے دین کی دعوت دی اور کہا کہ اللہ واحد ہے، اس کی عبادت کرو اور بنی اسرائیل کو غلامی سے آزاد کر دو۔ فرعون نے اپنی بات کو ماننے سے انکار کر دیا اور کہا کہ وہ خود خدا ہے۔ فرعون نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی سچائی کو پرکھنے کے لیے اپنے جادوگروں کو طلب کیا اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کو ان سے مقابلے کا چیلنج دیا۔ جادوگروں کا مقابلہ۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے عصا کے ذریعے اللہ تعالیٰ نے ایک عظیم معجزہ دکھایا۔ جیسے ہی حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنا عصا زمین پر ڈالا، وہ ایک عظیم اژدہا میں تبدیل ہو گیا اور جادوگروں کی تمام رسیاں اور لاٹھیاں جو سانپوں کی شکل میں تھیں کو نگل گیا۔ یہ معجزہ دیکھ کر جادوگر حضرت موسیٰ علیہ السلام پر ایمان لے آئے اور کہنے لگے کہ یہ سحر نہیں بلکہ اللہ کی قدرت ہے۔ فرعون نے ان جادوگروں کو سخت سزائیں دیں اور انہیں قتل کروا دیا۔ بنی اسرائیل کا مصر سے نکلنا۔ اللہ تعالیٰ نے فرعون اور اس کی قوم پر کئی عذاب نازل کیے، لیکن فرعون اپنی ہٹ دھرمی پر قائم رہا۔ آخرکار حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اللہ کا حکم ملا کہ وہ رات کے وقت بنی اسرائیل کو لے کر مصر سے نکل جائیں۔ فرعون نے ان کا پیچھا کیا اور جب وہ دریائے نیل کے قریب پہنچے تو اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو حکم دیا کہ وہ اپنے عصا کو دریا پر ماریں۔ دریا دو حصوں میں تقسیم ہو گیا اور حضرت موسیٰ علیہ السلام اور بنی اسرائیل نے اس میں سے گزر کر پار پہنچ گئے۔ فرعون کا غرق ہونا۔ جب فرعون اور اس کا لشکر دریا میں داخل ہوا تو دریا کے پانی دوبارہ مل گئے اور فرعون اپنے لشکر سمیت غرق ہو گیا۔ اس طرح فرعون کا ظلم و ستم ختم ہوا اور اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل کو آزادی عطا کی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام اور فرعون کے اس واقعے سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی قدرت کے آگے دنیا کی کوئی طاقت نہیں ٹک سکتی۔ اللہ تعالیٰ ظالموں کو بالآخر ان کے انجام تک پہنچاتا ہے اور حق ہمیشہ غالب رہتا ہے۔ ناظرین، ہم نے فرعون اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کا واقعہ سنا۔ اس واقعے سے ہم نے سبق کیا حاصل کیا؟ اس واقعے سے یہ درس ملتا ہے کہ جب اللہ تعالیٰ کا فضل ہوتا ہے تو دشمن سے وہ کام کرا لیتا ہے اور جو دوست بھی نہیں کر سکتے۔
دیکھ لیجئے فرعون حضرت موسیٰ علیہ السلام کا سب سے بڑا دشمن تھا۔ اگر حضرت موسیٰ علیہ السلام کی پرورش فرعون ہی کے گھر میں ہوئی، اور دوسرا ہمیں یہ بھی معلوم ہوا کہ جب اللہ تعالیٰ کسی کی حفاظت فرماتا ہے تو کوئی بھی اس کو ضائع نہیں کر سکتا، نہ کوئی اس کو ضرر پہنچا سکتا ہے۔ غور کیجئے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو کس طرح حفاظت، صحت و سلامتی کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے پھر ان کی ماں کی گود میں پہنچا دیا۔ ناظرین، ایک بڑا مشہور محاورہ ہے نا، جیسے اللہ رکھے اسے کون چکھے، فانوس بن کر جس کی حفاظت خدا کرے، وہ شمع کیا بجھے جسے روشن خدا کرے۔ ناظرین، ہمیں اللہ کے فیصلوں پر یقین کرنا چاہیے۔ اگر اللہ کی طرف سے کوئی آزمائش آ بھی جائے تو اس پر صبر کرنے والے بن جائیں۔ آزمائشیں کچھ دنوں کی ہوا کرتی ہیں، مگر اللہ کی حفاظت اور اللہ کی رحمت ساتھ ہو تو بندہ بڑی بڑی آزمائشوں سے گزر جاتا ہے۔ اللہ پاک سے دعا ہے کہ اللہ پاک مجھے بھی اور آپ کو بھی آزمائشوں پر صبر کرنے کی طاقت عطا فرمائے۔ آمین یا رب العالمین۔